دعویٰ اکیڈمی کا مقصد جو ہمارے سامنے تھا وہ یہ کہ میں نے امریکہ میں یہ دیکھا کہ جامعات محض تعلیم نہیں دیتی، بلکہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ جو لوگ معاشرے کے افراد ہیں ان کے لیے بھی کوئی تعلیمی تربیتی بندوبست کیا جائے، جسے ہم کہتے ہیں کنٹینیوئنگ ایجوکیشن۔ تو یہ ایک پروجیکٹ تھا کنٹینیو ایجوکیشن کا، جس کو میں نے اپنی طبیعت کی بنا پر، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو ایک داعی ہونا چاہیے۔ اگر وہ کوئی دعوت نہیں رکھتا تو وہ ایک دستوری مسلمان ہے۔ اس کو صحیح طور پہ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ وہ جو حق سمجھتا ہے اس حق کو آگے پہنچائے، اور یہ سمجھے کہ کیسے پہنچانا ہے۔ حق کا پہنچانا ہو سکتا ہے بہت سخت الفاظ میں بھی اور بڑی معذرت کے ساتھ بھی۔ دعوت کا مطلب نہ معذرت ہے نہ للکارنا ہے، بلکہ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو دعوت دے رہے ہیں اس کی نفسیات کو، ماحول کو، ثقافت کو، سب کچھ سمجھتے ہوئے اس تک وہ بات پہنچائیں جو آپ نے اس کے لیے ڈیزائن نہیں کی ہے۔ دعوت لوگوں کو دیکھ کے نہیں دی جاتی، دعوت تو جو ہے وہ ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت۔ اس میں کوئی آپ قطر بیونت نہیں کر سکتے کہ ہر ایک کے لحاظ سے کسٹمائزڈ دعوت آپ پیدا کرنا شروع کر دیں۔ اس لیے دعوت کے دو ہی ماخذ ہیں، کتاب اور صاحب کتاب۔ صاحب کتاب اس لیے کہ اس کو کتاب نہیں سمجھ جا سکتی، وہ کتاب کا ایک عملی نمونہ ہے۔ تو میں امریکہ میں بھی انوالو رہا ہوں، پورے 12 سال کے اندر وہاں کی فکری تنظیموں کے اندر، وہاں پر ایک تنظیم ایسوسیشن مسلم سوشل سائنٹسٹ کے نام سے سن 72 میں قائم ہوئی۔ میں اس کا بانی سیکرٹری جنرل تھا، اس کے بعد پریزیڈنٹ تھا، اور مقصد یہ تھا کہ سوشل سائنٹسٹ کو جو وہاں پہ پڑھا رہے تھے ان کو جمع کیا جائے، ان سے یہ کہا جائے کہ آپ کے جو شعبہ ہے اس شعبے کے اندر اسلام کیا کہتا ہے۔ جو شخص نفسیات پڑھا رہا ہے یا تحقیق کر رہا ہے اس کے سامنے یہی تو ہے کہ مغرب کی نفسیات میں میک ڈوگل سے لے کر کے بی ایف اسکینر تک لوگوں نے کیا تصورات پیش کیے ہیں۔ درمیان میں فرائڈ آ گیا، کارل یونگ آ گیا، اور بہت سے لوگ آ گئے، ایرک فرام آ گیا۔ ان سب نے جو کچھ کہا ہے وہی سناتا ہے نا، وہ اسی کے لحاظ سے وہ بتاتا ہے کہ آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کی بیماری کیا ہے آپ کی۔ اگر وہ کلینیشین ہے تو کلینکل سائیکالوجی کے اندر وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ جو بات کرتے ہوئے ٹانگ ہلا رہے ہیں تو اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے، اور یہ سبب وہ بتائے گا جو اس نے ان اساتذہ سے پڑھ کر کے حاصل کیا۔ گویا پوری کی پوری نفسیات جو مسلم دنیا میں ہو یا امریکہ میں ہو، وہ جس بنا پہ شخصیت کی تعمیر، اس کا تجزیہ سب کچھ کرتی ہے، اس کی اساس جو ہے وہ تو وہاں کا تجربہ، یہاں کا تو نہیں ہے۔ جو آپ پڑھاتے ہیں علوم عمران، سوشیولوجی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھتے ہیں کیمرے کی نگاہ سے، اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ افراد جو ہیں اس قد کے ہیں، اس رنگ کے ہیں، اس معاشی درجے کے ہیں، اس زبان کے ہیں، ان سب چیزوں کو یکساں کر کے تجزیہ کرتے ہیں یہاں پر، پھر آپ اس پہ لکھتے ہیں۔ لیکن یہ پیمانہ کس نے طے کیا؟ یہ پیمانہ طے ہوا یا تو یورپ میں یا امریکہ میں، اسی کو آپ پڑھا رہے ہیں۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر سوشیولوجی یہ کہتی ہے کہ خاندان کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص، اس کی بیوی اور بچے، تو اسی لحاظ سے تو آپ پلان کریں گے شہروں کو، مکانوں کو، تعمیرات کو، جابس کو، ہر چیز اس کتاب میں ہوگی نہیں ہوگی۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ یہی صرف خاندان ہے آپ کا؟ نہیں، قرآن تو صاف کہتا ہے کہ اس میں کوئی تکلف نہیں ہے۔ اگر تم جا کر کے
اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنے چچا، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی، اپنی ممانی، ان اور 10 رشتے کے ساتھ جا کے کھانا کھا لو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ خاندان محض میاں بیوی اور 2-2.5 بچے نہیں ہیں جو آپ نے دوہرا کے دماغ میں بٹھا دیا کہ 2 بچوں سے اوپر نہیں ہونے چاہیے ورنہ خاندان خراب ہو جائے گا، غربت آ جائے گی۔ تو یہ کون سی سوسیولوجی ہے جو پڑھائی جا رہی ہے؟ تو اس کا مدعا یہ تھا AMSS کا کہ یہ سوشل سائنٹسٹ کو جو امریکہ میں پڑھا رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں PhD کر کے پروفیسر بنے ہوئے ہیں، ان سے یہ کہا جائے کہ میاں آپ یہ بتائیے کہ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں کہیں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت بھی ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ علوم کا اسلامائزیشن، وہ علوم جو آج تک سیکولیرٹی، کیپٹلزم کی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں اور پوری دنیا میں چھائے ہوئے، ان کی بنیاد کو تبدیل کر کے ایک علم کی نئی تعمیر اور توضیح، جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم النافع کا پیدا کرنا، یہ وہ مقصد تھا جس کے لیے وہ قائم کی گئی، اور وہ آج تک الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ اور اسی کی بنا پر مجھے بلایا گیا ملیشیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس فیکلٹی کے اندر سوشل سائنسز کو ہم اس بنیاد پہ قائم کریں۔